چودھری غلام حسین صاحب آپ کامنٹ بھی کر لیں اور سوال بھی کر لیں. نہیں، میں سوال کروں گا محترمہ ماریہ صاحبہ سے کہ ہندوستان یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر سفارتی مشن بھیج رہا ہے، یہ ان ملکوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے کہ نہیں ہماری شکست نہیں ہوئی، ہم فتح یاب ہوئے ہیں، اور کون سے دہشت گرد ہیں جن کو انہوں نے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کیا اور کامیابی حاصل کی؟ اور نمبر 3، آیا ہندوستان دوبارہ کوئی پاکستان کے خلاف اگریسو پلانز ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی فضا ہموار کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ درست فرما رہے ہیں، یہ ان تمام ممالک کے پاس گئے ہیں جن کا براہ راست ساؤتھ ایشیا سے تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ساؤتھ ایشین سیکیورٹی پہ امپیکٹ رکھتے ہیں. جب بھی کوئی بھی کسی ملک پہ کوئی دورہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہاں کی اخبار بھی اس دورے کو کور کرتی ہے، اچھے طریقے سے کرے برے طریقے سے کرے کور ہوتا ہے. یعنی کہ دنیا کے مختلف حصوں سے جا کے جب یہ خبریں واپس آئیں گی کہ ہندوستانی موقف جو ہے وہاں پریزنٹ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جگہ پہ ان کا موقف جو ہے ریپرزینٹ ہو. اور ظاہر ہے وہاں جب آپ کسی کو جا کر ملتے ہیں کسی بھی خارجہ سطح کے اوپر، تو آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں. اور یہ ایک بڑی انہوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان تمام ممالک کا دورہ بھی کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ تاثر دیا جا سکے. کیونکہ سب سے بڑا نقصان جو ہندوستان کو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہندوستان نے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ڈیولپنگ دنیا کے لیے ہے، وہ تمام ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو اس کے عسکری حمایت کار یا اس کے عسکری جو پارٹنرز تھے وہ کون تھا؟ اسرائیل تھا، فرانس تھا. اور یہ وہ کون سے ممالک ہیں جو اس وقت، فرانس جو ہے افریقہ میں بری طریقے سے مار کھا رہا ہے، اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے، عسکری حکمت عملی ساری دنیا کے سامنے ہے، کہیں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور وہ دونوں ان کے ساتھ ہونے کے باوجود بری طریقے سے مصیبت میں پڑے ہیں. دوسری طرف روس جو ہے وہ ہندوستان سے بددل ہے، کیونکہ ہندوستان روس کے ویپنز چھوڑ کے بارہا امریکن ویپنز خریدنا چاہ رہا ہے. امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری مدد کریں، اور پھر جب امریکہ نے مدد کی تو وہ ایک دم جو ہے اس سے وہ ریٹریٹ کر گئے. اب جب آپ نے 3 اہم ممالک کو، جس میں ان کی جو 5 آئیز میں سے 3 اہم ممالک ہیں جس میں امریکہ، فرانس اور یو کے، ان تینوں کو جو ہے آپ نے ایک طرح سے سائیڈ لائن کر لیا. یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے آگے مڈل ایسٹ کے پارٹنرز تھے ان کو بھی آپ نے علیحدہ کیا، جیسے سعودی عربیہ، یو اے ای، جو امریکہ کے پارٹنرز بھی رہے ہیں، اور اس جنگ میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ آپ کسی طرح جو ہے ایک لحاظ سے ایک اینگل رکھیں جہاں بہت زیادہ جو ہے جنگ آگے نہ نکلے. تو اب ایسی صورتحال میں انہوں نے اپنے ہر اسٹریٹجک ملٹری الائی کو جو ہے آئسولیٹ کیا. اب اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے چائنا کے خلاف، باقی تمام ممالک کے خلاف یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک مشن کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنی سپورٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ کیا وہ مستقبل میں ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ یقینی طور پر کریں گے. اب ڈفرنس صرف یہ ہے کہ کیا وہ اگلے 6 مہینے میں کریں گے یا 2 سال بعد کریں گے. ان کا جو اس وقت سائیکل ہے ایگریشن کا، وہ تقریباً سالانہ ہے، اور ہر 2 سال کے بعد وہ تقریباً 10% نئے امریکی اور اسرائیلی اور جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے جنگی ویپنز خریدتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان یہ ہتھیار تو خرید سکتا ہے، لیکن خالی ہتھیار خریدنے سے بات نہیں بنتی نا. آپ کو آگے انٹیگریشن بھی چاہیے، ٹریننگ بھی چاہیے، پلاننگ بھی چاہیے، امپلائمنٹ بھی چاہیے کہ آپ یہ ہتھیار استعمال کیسے کریں گے، کدھر کریں گے، کس طرح کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے پوری اس کے بارے میں ایک پوری وار سائیکل کے بارے میں سوچا ہے کہ نہیں، اور کیا آپ نے اپنے اینیمی کا یعنی کہ پاکستان کا رد عمل سوچا ہے یا نہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے جو اس کا امپیکٹ آیا ہے، جو ہندوستان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ایسکلیٹ کریں گے ٹو ڈی ایسکلیٹ. تو جو ان کی اسٹاک ایکسچینج کریش کی، جو ان کے ایک طرح سے جو انڈسٹری کے ساتھ ان کے لنکیجز تھے وہ افیکٹ ہوئے، وہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی جنگ ہے. آپ کا جو رد عمل آیا اور جتنی تیزی سے آیا اور جتنی وسیع سطح کے اوپر آیا، اس نے جو متھ تھی انڈین ڈیفنس کی وہ بریک کر دی. وہ جو متھ تھی انڈین ریزیلینس کی انڈین اکانومی کی وہ بریک کر دی، کیونکہ نہ انڈین اسٹاک ایکسچینج اس کو برداشت کر سکی، نہ انڈیا کی نیوی اس کو برداشت کر سکی، اور نہ ہی انڈیا کی ایویشن انڈسٹری اس کو برداشت کر سکے گی. سو یہ تمام چیزیں ہیں جو ریالٹیز ہیں. $89 بلین کہنے کی بات ہے. آپ جو ان کے دفاعی ہتھیار ہیں اس میں $1.2 بلین کا تو صرف اور صرف S-400 ہے. براموس کو جو نقصان ہوا، یہ خالی انڈیا کی ویپن سسٹمز کا نقصان نہیں ہے، یہ اس تمام دفاعی صنعت کا نقصان ہے جو اس وقت ساری دنیا میں یہ ہتھیار بیچ رہی ہے.